صدور ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، تو اس نے ذکر کیا، حضرت تھانوی کو لکھا اور حاضری کی اجازت چاہی، حضرت نے کہا آنے کی اجازت ہے، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا یہاں آ کے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ میں وہ فلاں آدمی ہوں جس سے ایسا گناہ ہوا۔ آئی سمجھ میں نہیں بھی آئی؟ یوں نہ کہنا مجھ سے آ کے کہ میں وہ آدمی ہوں جس سے فلاں گناہ ہوا۔ دیکھو قاعدہ تو یہ ہے، آ کے مجھے بتانا میں فلاں آدمی ہوں جو میں نے لکھا تھا آپ کو، وہ فلاں آدمی سے میرے سے گناہ ہو گیا تھا، یوں بتانا چاہیے تھا۔ قاعدہ تو یوں کہتا ہے، لیکن یہاں قاعدہ دوسرا ہے۔ چنانچہ وہ آیا، حضرت اس کی شکل دیکھتے بڑے زور سے تڑپے اور خفا ہو کر کے خانقاہ سے اسے باہر نکال دیا۔ معلوم نہیں کیسے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی، نہ کسی کو پتا کیوں نکالا، اسے آتے کیوں چپٹ گئے، ان سے کچھ بیچارے نے کہا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، کیوں چپٹ گئے، اسے خانقاہ سے باہر نکال دیا۔ مرید بننے کو یوں ڈھیٹ نہیں پڑ رہا لوگوں کا، وہاں جا کے مرید بنتے ہیں جہاں کھانے کو بریانی ملے، کہنا سننا کچھ نہ ہو۔ ایسی خانقاہ کہاں گئی اب، کہاں ہے اب خانقاہ؟ وہاں اس قسم کے واقعات روزانہ دیکھنے میں آتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نور ان کے سینے میں رکھا تھا، جس کو نور فراست کہتے ہیں۔ اس کی روشنی سے سب کے حالات کو دیکھتے تھے اور اس کے مناسب معاملہ فرماتے تھے، جس سے لوگوں کا اعتقاد درست ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جو حضرات بزرگوں کے یہاں عقیدت کے ساتھ گئے وہ دو کامیاب ہو گئے۔ حضرت اب بتاؤ، میں آپ سے پوچھوں، کوئی ہے اس کا جواب دے دے؟ جب اس نے بتایا نہیں، حضرت نے منع کر دیا تھا یہاں آ کے یوں مت کہنا میں فلاں آدمی ہوں، اور پھر وہ آیا تو اس نے کہا بھی نہیں اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکال دیا اور سختی کے ساتھ چپٹ گئے، اس کو یہاں وہاں سے نکالا ذلیل کر کے۔ تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ کوئی بتا سکے آپ میں سے؟ گناہ کی نوزت نظر، گناہ کی نوزت تو نے خود ہی بتا دی تھی، کشف ہو گیا کہ وہی آدمی ہے، چلو مان لیا کشف۔ لیکن یہ معاملہ کیوں کیا؟ وہ تو بیچارہ رحم کا قابل تھا، اسے تو توبہ کا راستہ بتانا چاہیے تھا، اسے تو توبہ کا راستہ بتانا چاہیے تھا، اسے تو صحیح راستے پہ لگانا چاہیے تھا۔ ایسے نسخہ دیتے جس سے وہ گناہ پھر اس سے نہ ہو، وہ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ ہاں ماشاء اللہ، مولوی صاحب پہنچ گئے وہاں تک، خیر ماشاء اللہ۔ اصلاح کے لیے جب ڈانٹ پڑی سب میں، لوگوں میں، اتنے لوگوں میں کسی کو پتہ نہیں کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے، وہی جانے جس کے لگا ہے، کیوں لگا وہی جانے جس کے لگا۔ اصلاح کے لیے تو لگا نکالا تھا اسے تاکہ اس کے دل پہ زور پڑے اور باہر نکل کے یہ روئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی حرکت۔ حضرت کو دیکھتے ہی مجھے میرے چہرے پہ نحوست معلوم ہو گئی، اصلاح کے لیے ڈانٹا تھا۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب کی مجلس میں ایک مولوی صاحب بہت بولا کرتے تھے، بہت بولا کرتے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ وہی مرض جو لوگوں کے دلوں میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ عموماً اہل علم کا مرض یہی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں عالم ہوں، ذرا پڑھا لکھا سا ہوں، اپنا علم دکھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ حضرت نے ان کی اصلاح فرمانے کے لیے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب بولتے بہت ہیں، ہمارے مولوی صاحب، ان کی اصلاح کے لیے کیا کہا؟ ہمارے مولوی صاحب بولتے بہت ہیں۔ یہ تہذیب کا تماشا ہے کہ نہیں؟ اشارہ ہے نہیں، تاکہ آئندہ نہ بولے۔ حضرت نے جو نصیحت فرمائی کہ ہمارے مولوی صاحب بولتے بہت ہیں، اور اس کے بعد ٹھہر کے پھر یہ فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اب نہ بولیں گے، یعنی کہنا چاہیے تھا ان کو خود کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں بولوں گا میں زیادہ، اور حضرت خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب نہ بولیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ پھر وہ مولوی صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور خود کہتے تھے کہ چاہتا ہوں کہ بولوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی زبان پکڑ لیتا۔ دیکھا اللہ والوں کی اثر، اللہ والوں کی صحبت کا اثر دیکھا۔ یہ اس پر سنا رہا ہوں کہ کاملین تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو ان کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ جاتا ہے۔